Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پھول یوں تو اپنی جگہ نور و نگہت کا مصدر اور انوار و تجلیات کا جامعہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سید النساء اہل جنہ اور سید النساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ وضع قطع اور شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ عمل ہے، لیکن آج بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بارے میں۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں، اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا۔ ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا، جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالات میں کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی کہ تبھی آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا کہ اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں
حضرت خدیجہ کے پاس آئیں اور حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں میں ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور جنت کے کپڑے میں بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت پیدا کرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کو مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، ہے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگیں کہ 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں ایمن فرمانے لگی کہ اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہ کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تو تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہی ہیں اور خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے 3 شہزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور کلثوم تھیں۔ ان میں حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔
آپ اپنے بابا جان سے انتہا محبت فرماتی تھی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی اور ان کی خوشی سے میں خوش ہوتی اور ان کی تکلیف میں رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ بہت غمگین ہوئیں اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بلاخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے لخت جگر سے بہت محبت فرماتے اور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے بری لگے گی وہ مجھے بھی بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا دے گی وہ مجھے بھی ایذا دیتی ہے۔ میرے چینل پر اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو، اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔